بھی سلامتی آئندہ کے لیے، تب آگے منتقل ہوگا یہ عمل۔ یہ جو شکوہ ہو جاتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے بچیاں اور نہیں سنتے، کبھی نافرمان ہو جاتے ہیں، کبھی کہنا نہیں مانتے، کبھی آپ کی بات نہیں سنتے، اس راستے پر نہیں آتے، ہٹ جاتے ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک بات غور سے، لوہے کو لوہار کو جب دیتے ہیں تو وہ پہلے پگھلاتا ہے اور پھر اس کو مار کر جس ڈیزائن میں فرمے کے مطابق چینج کرنا ہو تو اس شکل میں بعد میں پہلے نرم کرتا ہے، نرم ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی شیپ میں جس میں چاہتا ہے وہ ڈال لیتا ہے۔ یہی طریقہ ہے نا، جب زیور بناتے ہیں سونے کا تو کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو نرم کرتے ہیں نا، سنار اور صراف اس کو نرم کرتے ہیں۔ اگر سخت سونے کی ڈلی دے دیں اور کہیں جی بھائی اس کو آپ نے آگ میں نہیں ڈالنا، کٹھالی میں نہیں ڈالنا، اس کو نرم نہیں کرنا، پگھلانا نہیں، مجھے گوارا نہیں، میرا سونا پگھلے نہیں، اور زیور بنا دیں، مجھے کانٹے بنا دیں اور مجھے مالا بنا دیں اور مجھے وہ بنا دیں، نیکلس بنا دیں اور بینگلز بنا دیں، بن سکتا ہے کچھ؟ بولیے کچھ بن سکتا ہے؟ وہ کہے گا کیسے بناؤ، یہ تو سخت ڈلی ہے۔ تو سخت چیز جب ہو جاتی ہے تو وہ کبھی مولڈ نہیں ہوتی۔ مولڈ ہونے کا ایک زمانہ ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ، لڑکپن تک۔ اس وقت بچوں کی جو شخصیت ہے وہ پگھلے ہوئے سونے اور پگھلے ہوئے لوہے کی طرح ہوتی ہے، اس وقت انہیں جس سانچے میں چاہیں ڈال لیں۔ اگر وہ پیریڈ جب وہ نرم تھے، جب ان کو مولڈ کر کے کوئی شکل دے سکتے، اگر وہ ہاتھ سے گزر گیا، یہ ماں باپ کی بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، اگر وہ وقت ہاتھ سے گزر گیا، وہ زمانہ آپ لوز کر بیٹھے تو بعد میں پچھتاوا ہے۔ پھر وہ سخت ہو گئی نا ڈلی، اب پھر لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو سخت، یا چاندی کا پڑا ہو، یا سونے کا ہی پڑا ہو سونا، اب آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا قاعدہ ہے کہ جو چیز ڈھالنی ہوتی ہے کسی شکل میں، اس کو نرم کر کے پھر مولڈ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک عمر کا حصہ بنایا ہے جب وہ نرم ہوتے ہیں۔ وہ بچپن کے زمانے سے لے کر لڑکپن تک ایک دور ہوتا ہے۔ اب آپ نے پرانے ویڈیو دیکھے ہوں گے سارے، جب یہ حماد کو دیکھا ہوا چھوٹا سا ہوتا تھا، وہ پرانا ویڈیو ہیں آپ کے نالج میں۔ لاہور میں گھر میں ہم ہر ہفتے کو محفل ذکر کرتے تھے، یہ آپ کے آنے سے آپ تھے، آپ ارینج کیا کرتے تھے۔ ہر ہفتے کو رات کو گھر میں محفل ذکر و نعت ہوتی تھی ہمارے گھر میں۔ یہ آرگنائز کرتے تھے، ان کے ذمہ تھا کہ مثلاً 150 آدمی یا 100 سے زیادہ نہیں آ سکتا، اتنے ہی ہوتے تھے جی، 100 یا جو بھی حد ہوتی تھی، یا 80 یا 100 لمٹ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ لوگ پھر نام لکھوا دیتے تھے، آپ بھی اگلے ہفتے پہ آ سکتے ہیں، تو آپ کی تیسرے ہفتے میں باری ہے آپ کو، وہ پھر لوگ باری باری اپنی ویٹنگ لسٹ میں رہتے تھے۔ اس حد سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس زمانے رات دیر دیر تک محفلیں رہتی تھیں، ادارے میں ہوتی تھی، یہ بالکل چھوٹا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا، ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، تو اس چھوٹی سی عمر میں اس کو ساتھ بٹھاتے تھے، میں کرسی پر اپنے ساتھ، رات کے 3-3 4-4 بجے تک میرے ساتھ بیٹھا رہتا۔ میں آج آپ کو راز بتا رہا ہوں، میں کیوں بٹھا لیتا ہوں کرسی پر، صاحبزادگی کی وجہ سے نہیں بٹھاتا، میں صاحبزادہ نہیں بناتا اپنی اولاد کو، اور ان کے اندر اللہ پاک کبھی زندگی میں صاحبزادگی کا گھمنڈ اور فتنہ اور شر اور شیطنت پیدا نہ کرے۔ میں حضور غوث پاک کا مرید ہوں، ان کی اور کوئی بات میرے اندر پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مگر ان کا مزاج ضرور مجھے منتقل ہوا ہے۔ ان کا اولاد کے ساتھ یہی سلوک تھا۔ میں نے کہا میں جو بات کہتا ہوں اس پہ 2 + 2 4 کی طرح رہتا ہوں۔ وہ اس وقت سے لے کے آج تک رات بیٹھی محفل صبح ہو جائے، اب یہ چھوٹی عمر، اس عمر سے لے کے آج تک دیکھتے ہیں حماد بیٹھتا ہے کہ نہیں۔ بٹھاتا اس لیے ہوں کہ ظلم اور جبر بھی جائز نہیں، کہ اگر ادھر بٹھا دیا اور میں گفتگو میں مصروف ہو گیا اور محفل میں، تو بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی ادھر بھاگ جائیں گے، کبھی ادھر بھاگ جائے گا، کبھی کھیلنے لگ جائے گا، کبھی پیچھے ماما مجھے نیند آئی ہے، سو جائے گا۔ یہاں بیٹھا ہوگا تو اب نہ بھاگ سکتا ہے نہ سو، میرے نرغے میں ہے۔ اصل یہ تھی کہ ساتھ بیٹھے اور اس کا انٹرسٹ انوالو ہو، پریکٹس ہو ساری رات کیسے بیٹھنا ہے۔
ساری رات کس طرح جاگنا ہے، بیٹھنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بیٹے یہ سنت ہے، چھوٹی عمر سے بچوں کو انوالو کرنا۔ حسنین کریمین کو آقا علیہ السلام، آپ نے حدیث کے معنی کا مضمون کا ایک رخ سمجھا کہ وہ آتے تھے اور ممبر سے اٹھ کے آقا علیہ السلام ان کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھا لیتے، صرف اتنا ہی جانا نا، یہ محبت کا ایک رخ ہے، بے شک محبت کا رخ ہے، مگر اس سے بڑا جو آقا علیہ السلام کے عمل کا راز تھا وہ کچھ اور تھا۔ وہ اٹھا لیتے اور آ کے پیار سے محبت سے ممبر پہ بٹھا لیتے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ساتھ بٹھا کے جب خطاب فرماتے آقا علیہ السلام خطبہ کے دوران، ایک بار صحابہ کو دیکھتے، ایک بار حسن اور حسین کو دیکھتے کہ وہ سمجھ رہے ہیں، کیا رسپانس دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں دیکھتے، ایک بار حسن اور حسین کو ممبر پہ بٹھا کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے تھے۔ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ امام بننا ہے۔ تو بچوں کو بچپن سے جس راہ پہ لگا لیں، ان کے ویژنز ہی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب اکیلے یہ بچے، میں آپ کو ایک نمونہ دے رہا ہوں تاکہ کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اب ہمارے بچے بچیاں گھر میں سارے، وہ گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے تو گھنٹوں میں خدا جانے شیخ احمد العربی سمیت خدا جانے درجنوں نعتیں سنا دیتے، بس نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ سنا جو نہیں ہے زندگی میں۔ میں یہ بیسک بات بتا رہا ہوں۔ اب اور ان کو کیا آتا ہے؟ گھر میں کوئی اور چیز چلے تو تبھی کچھ کان ان کے سنیں گے نا، کوئی اور چیز تو نہیں آ سکتی۔ اور میں اور کا لفظ ہی بول رہا ہوں، آپ معنی سمجھ لیں، میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی بار میں لمبی قرات کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، نماز میں لمبی صورتیں پڑھوں، میرا ذوق تقاضا کرتا ہے، میں شروع کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں تڑپ رہی ہوگی جو میرے پیچھے نماز میں با جماعت کھڑی ہے، تو جب تک سلام نہیں پھیروں گا تو ماں اس کو اٹھا نہیں سکے گی، ادھر بچہ روتا رہتا ہے، ادھر ماں کی مامتا تڑپے گی، تو میں بچے کی خاطر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اور سلام پھیر، لمبی قرات نہیں کرتا، چھوٹی کر لیتا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ روتے رہتے تھے مسجد میں بچے، مگر انہیں منع نہیں کیا جاتا تھا کہ بچوں کو نہ لایا کریں، نہیں، بچوں کو، بھئی بچے ہیں، ان کی عمر میں دو ہی کام ہیں، یا رونا ہے یا بھاگنا اور کھیلنا ہے، اور کیا کریں گے مسجد میں آئیں گے تو؟ چھوٹے بچے ہیں، یا روئیں گے، بہت چھوٹے ہیں تو تھوڑے سے بڑے ہیں تو بھاگیں گے۔ اب ہمارے پاکستانی لوگوں کا طریقہ کیا ہے، جب مسلمانوں کا بالعموم بچے ہیں، رو پڑا تب کہہ دیا یہ کیا تماشا ہے، مائیں نہ لے کے آیا کریں، خبردار، کیا بچوں کو لاتی ہیں، روتے ہیں یہاں، بھائی بچے ہیں، روئے نہیں تو اور کیا کریں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اچھا پھر دوڑتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے، مسجد کا ادب نہیں ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے، مسجد کے آداب نہیں، بچوں کو لاتی ہیں، کھیلتے ہیں، کوئی کھیل کا میدان ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی چھوٹے معصوم بچے ہیں، کھیلے نہ تو اور کیا کریں بتائیں، امامت کرائیں، اقامت کہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے، بھائی جو اس کی عمر ہے اس کی عمر کے مطابق اس کو رعایت دی جاتی، تو کھیلتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے کبھی منع نہیں کیا۔ چھوٹے معصوم نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے جلیل القدر صحابہ کرام کے ہمراہ مجلس میں آ کے آگے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا دو بچے، اٹھے، تمہیں پتہ نہیں بزرگاں وچ نہیں بیٹھی تھا، بے ادبی، گستاخ ہیں تو پیچھے جا بیٹھ، پیچھے بیٹھو، چلو بچوں سب پیچھے جاؤ، ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا تھا، سب سے پہلے دائیں طرف اور بائیں طرف کبار صحابہ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے صحابہ کبار بائیں طرف بیٹھے تھے۔ دودھ کا پیالہ آیا، آقا علیہ السلام کو پیش ہوا، آپ نے پیا، اور پی کے پھر معمول تھا کہ آپ بچ کے دیتے تھے صحابہ کو، اور سنتی دائیں ہاتھ سے دیتے، اور دائیں ہاتھ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، 7 سال عمر، کتنی عمر؟ 7 سال۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، بائیں ہاتھ۔ اب سنت کے خلاف بھی نہیں جا سکتے آقا، سنت آپ کا اپنا طریقہ ہے نا، مطلب آپ اپنے طریقے کے خلاف بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بائیں ہاتھ سے شروع کر دیں، دینا بھی دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور دائیں طرف چھوٹا بچہ